اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ تقول للمؤمنین ان لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم وينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم. ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اس جب تقولو آپ کہہ رہے تھے للمؤمنوں سے ان لن یکفیکم کیا ہرگز کافی نہیں ہے تم میں ان یمدکم کہ مدد کرے تمہاری ربکم تمہارا رب بثلاثۃ آلاف 3000 من الملائکہ فرشتوں سے منزلین جو اترنے والے ہیں. بلا کیوں نہیں ان تصبروا اگر تم صبر کرو وتتقوا اور تقوی اختیار کرو ویاتوکم من فورہم اور آئیں وہ من فورہم اسی اور اپنے جوش سے ہاذا اسی جوش سے یمددکم وہ مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب بخمسۃ آلاف من الملائکہ تو 5000 فرشتوں سے مسومین جو نشان زدہ ہوں گے نشان لگائے ہوئے ہوں گے. وما جعلہ اللہ اور نہیں بنایا اللہ نے الا بشرا مگر بشارت لکم تمہارے لیے یعنی یہ فرشتوں کو بھیجنا اللہ نے بشارت بنایا تمہارے لیے تاکہ لتطمئن قلوبکم بھی تاکہ وہ مطمئن کریں اطمینان ہو جائے تمہارے دلوں کو اس سے. ومن نصر اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ ہی کی طرف سے جو عزیز الحکیم اور جو غالب حکمت والا ہے. لیقطع طرفا من الذین کفروا تاکہ وہ کاٹ دے طرفا من الذین یہیں تک پڑھا ہے 125 تک پڑھا ہے. وما جعل الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا تاکہ وہ کاٹ دے ایک گروہ کو ان میں سے جنہوں نے کفر کیا او یکبتہم فینقلبوا خائبین یا انہیں ذلیل کرے او یکبتہم یا ذلیل کرے ینقلبوا خائبین اور وہ ہو جائیں خسارہ یہ ذلیل ہونے والے یا ذلت اٹھانے والے. لیس لک من الامر شیء نہیں ہے تمہارے لیے کوئی امر یعنی کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار شیء کچھ بھی او یتوب علیہم یہ وہ معاف کر دے انہیں او یعذبہم یا انہیں عذاب دے فانہم ظالمون بے شک وہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمان و زمین میں ہے. یغفر لمن یشاء وہ معاف کر دے جسے چاہے ویعذب من یشاء اور وہ عذاب دے جسے چاہے. واللہ غفور الرحیم اور اللہ ہی غفور الرحیم ہے. جی تھوڑا سا پڑھ لیتا پڑھا تو میں نے زیادہ تھا مگر آج حاضری کم ہے تو تھوڑا کمی اس لیے کم ہی رکھ لیتے ہیں. ہم پہلے پڑھتے آ رہے تھے واقعات کہ کس طرح دو قبیلوں نے غم ہمتی دکھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت دی تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہم نے پیچھے آیات میں پڑھتے رہے ہیں کہ ایمان والوں کو اور دنیا کے کس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد کی تمہاری بدر میں
اور فضل تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے جنگ عہد کے بارے میں ہی بتا رہے ہیں کہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں کافی نہیں ہوگا کہ تمہارا رب 3,000 فرشتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تم کہہ رہے تھے مومنوں سے کہ اللہ یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہوگا کہ یمددکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3,000 فرشتوں سے، منزلین، جو منزلین اترنے والے، جو اتارے ہوئے ہوں۔ پتہ چلا تھا نا کہ وہاں سے 3,000 کا لشکر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو ابھارنے کے لیے مومنین کو تسلی دی کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی 3,000 فرشتوں سے مدد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے بھلا کیوں نہیں، ان تصبرو، اگر تم صبر کرو اور تتقو، اور ڈرتے رہو، ویاتکم من فورہم، تو وہ آئیں گے تمہارے پاس، اور اگر وہ آئیں یعنی وہ کافر اگر اسی جذبے سے، اسی جوش سے اگر تم پر آ پڑیں، تو تمہارا رب پھر کیا کرے گا، یمددکم، وہ مدد کرے گا تمہارا رب بخمسۃ الاف من الملائکہ، تو 5,000 فرشتوں سے، مصومین، جو نشان زدہ ہوں گے، یعنی خاص نشان زدہ فرشتوں سے وہ تمہاری 5,000 فرشتوں سے مدد کرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم، ورنہ اللہ کی ذات خود اکیلی کافی ہے، اور یہ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے اگر تم یہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی بھی، جیسے بدر میں آتا ہے کہ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی، کیونکہ سیدنا عباس عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا، اے جبرائیل آپ پہنچے اپنے گھوڑے پر کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار زیبتن کیے ہوئے۔ اور سیدنا سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عہد کے روز دیکھا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس 2 آدمی تھے جو زوردار لڑائی لڑ رہے تھے، میں نے اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اگر جو صبر کرے اور تقوی اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتے ہیں اپنے فرشتوں سے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ صرف یہ کس لیے بتایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وما جعلہ اللہ، یہ بنایا اللہ نے اس لیے، الا بشرا، یہ صرف بشارت کے لیے، لکم، تمہیں بشارت دینے کے لیے کہ تم ذرا تسلی رکھو، لتطمئن، تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں اس کے ذریعے سے، لیکن اگر اس کی صرف تمہارا دل مطمئن کرے، ورنہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ، ورنہ جو بھی نصرت ملتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور نہیں مگر مدد مگر سوائے اللہ کی طرف سے جو عزیز بھی ہے، غالب بھی اور حکمت والا۔ اللہ کو تبارک و تعالیٰ کو تو کسی اسباب کی ضرورت نہیں، نہ فرشتے بھیجنے کی ضرورت، نہ کسی اور کی، مگر یہ اللہ نے صرف ہمیں دکھانے کے لیے کہ جو صبر کرتے ہیں یا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے فرشتوں کی طرف سے بھی فرشتوں سے بھی ان کی مدد کرا دیتے ہیں۔ اور یہ کس وجہ سے کیا اللہ نے، یقطع طرفا من الذین کفروا، کہ ان میں سے ایک کاٹ دے ایک گروہ کو، ایک ان کے لوگوں کا ایک حصہ کاٹ دے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ایک حصے کو نیست و نابود کر دیا جائے ان کی وجہ سے، یقطع کاٹ دیا جائے، طرفم ایک گروہ کو یا کچھ لوگوں کو، من الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ویقبتہم، اور انہیں ذلیل کرے، ان کو ذلیل کر دے، اور وہ ینقلب، اور لوٹ جائیں، خائبین، ناکام لوٹ جائیں، یعنی کہ وہ یہاں سے جس مقصد سے آئے تھے اس میں کامیاب نہ، اور واپس جائیں تو ذلیل ہو کر ہی واپس جائیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واقعے کا مثال دیں، لیس لک من الامر، آپ پر تمہارے اختیار میں کچھ اس معاملے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں، لیس لک، آپ صلی اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ لیسا نہیں لکا، آپ کا، من الامر، اس کسی معاملے میں، شین کچھ بھی، او یتوب علیہم، چاہے تو اللہ انہیں، او یتوب علیہم، چاہے تو انہیں معاف کر دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، او یعذبہم، یا انہیں عذاب دے، فإنہم ظالمون، بے شک یہ ظالم ہیں۔ اس کے لیے آتا ہے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کفار کے لیے، کچھ قبیلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کیا کرتے تھے، اس میں تو اللہ تبارک نے اس کے آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک قبیلہ تھا جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے مدد مانگی کہ ہمارے ساتھ مبلغین بھیجیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ 70 انصاریوں کو بھجوا دی، جو زمانے میں حافظ قرا کہلاتے تھے، وہ وہاں پہنچ کے اور انہوں نے ان کے قتل کر دیا، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعائیں کیا کرتے تھے، نماز فجر میں دعائیں، اس کو کہتے ہیں دعائیں، اور قنوت نازلہ وہ پڑھا کرتے تھے، نام لے لے کے ان کا،
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو واقعہ یہ اصل میں سورہ جہاں پہ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک شہید ہو گیا، آپ زخمی ہو گئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا کہ یا اللہ اس قوم کو کیسے فلاح نصیب ہوگی، کہ کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے وہ زخمی ہو کر آپ نے پھر پہاڑ پہ جا کے پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا کہ قوم کو کس طرح فلاح پائی سے اپنے نبی کو زخمی کرتا تھا۔ اس پر اللہ تبارک کہا یا اللہ تیرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، چاہے تو انہیں معاف کر دے اور چاہے انہیں عذاب دے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ جو بہت سے لوگ اس زمانے میں، اور یہ ہم نے جنگ احد کا پڑھا بھی ہے کہ جب تیر انداز جب وہاں سے چلے گئے تو خالد بن ولید اس وقت جو ان کے کفار کی طرف سے گھڑ سواروں کے دستے کی سے سردار تھے، وہ اس پہاڑی کے پیچھے سے گھوم کے اور انہوں نے سارا حملہ کیا، اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اور سرا ایک دفعہ پسپا بھی ہوئے، پہاڑ پہ جا کے پناہ بھی لینی پڑی۔ تو مگر اس کے باوجود بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت دے دی، اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں انہیں بلکہ سیف اللہ کی تلوار کا خطاب بھی دیا۔ تو اللہ یہاں ایک تو نہیں کہ اللہ آپ کے اختیار میں نہیں کہ کسی کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ہدایت بھی دی، بہت سے لوگ مسلمان بھی ہو گئے، وہ بھی مسلمان ہوئے، ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے، یا وہ قبیلے بھی بہت سے مسلمان ہو گئے۔ اس لیے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اختیار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اختیار نہیں کہ کسی کو ہدایت دے دیں، یا کسی شخص کو اللہ نے اختیار نہیں دیا نہ کسی کو عذاب دینے کا یا اس میں کوئی فیصلہ کرنے کا۔ تو یہ اس خاص واقعہ طرف ذکر کیا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے یہ نکلا، اور اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا، اور پھر آپ خود دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ نے ہدایت بھی دی، اور اس اسلام کے بھی بہت بڑے نامور سیدنا خالد بن ولید، وہ تو سیف اللہ بھی تھے، اور پھر انہوں نے کتنے جنگوں میں حصہ لیا، اور کتنے انہوں نے کبھی بھی شکست کھائی بھی نہیں، اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ اللہ اس سے سب سے زیادہ ذمہ دار مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے یہی تھے، خالد بن ولید ہی اپنے گھوڑوں کا دستہ لے کے آئے اور پیچھے سے سب پہ حملہ کیا، اور پھر اسی طرح اس وقت سردار جنگ عہد میں ان کا سردار بھی جو آئے تھے کفار، ان کا ابو سفیان تھے، انہیں بھی اللہ نے ہدایت دی، وہ بھی فتح مکہ کے بعد ایمان لے، اور وہ بھی بہت بڑے سردار رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحابہ سے اختیار رکھا ہے، کسی کو دیا نہیں، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی اور ولی ہو، کوئی بھی ہو، اس کو اللہ نے یہ اختیار دیا نہیں۔ اس لیے ہمیں کسی کو دیکھ کے کسی کے لیے کم از کم لعنت نہیں کرنی چاہیے، کسی کو یہ کہنا چاہیے کہ تو ضرور جہنم جائے، اللہ ہی جانتا ہے کس کو کب ہدایت دے دے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ معاف کر دے جسے چاہے اور عذاب دے جسے چاہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہی غفور الرحیم ہے، اللہ ہی سے غفور رحیم سے ہی مغفرت مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے معاف کرنا بہت پسند ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کا فیصلہ کیا تو ایک کتاب لکھی، وہ کتاب اس کے پاس عرش کے اوپر ہے، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ میری رحمت اور مہربانی میرے غضب سے آگے بڑھ گئی ہے، یعنی اللہ کی رحمت زیادہ زور پرجوش ہے، اور غضب کے مقابلے میں اللہ کی رحمت زیادہ وسیع ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دریافت کہ اللہ کے رسول اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں کیا دعا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا کیا کرو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو کریم، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی بس مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم، ان سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ تو آج کا سبق یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں، آج حاضری بہت کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو صحیح سمجھنے کی، اسے اعتقاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آج کا کوئی سوال ہو تو بتائیں۔ چلے ٹھیک ہے پھر، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔